السلام علیکم سیکنڈ ایئر کلاس. آج بیٹا ہم نے آپ بیتی پڑھنا ہے. آپ بیتی جیسے نام سے بھی ظاہر ہے کہ کیا بیتا آپ کے اوپر، کیا کچھ آپ کے لیے آپ کے اوپر ہو گزرا. ٹھیک ہے، اس کو آسان لفظوں میں ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بیتی جو ہے وہ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ فرض کریں اگر میں کچھ ایسی چیز ہوتی تو میرے اوپر کیا بیتتی. اپنے آپ کو وہ چیز تصور کر لینا ہے کہ جس کی آپ بیتی ہم نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کو خود نوشت بھی کہا جاتا ہے، اس کو داستان حیات بھی کہتے ہیں. اور اس میں ہم نے اپنے جو خیالات ہیں، تجربات ہیں، اس کا اظہار جو ہے وہ کرنا ہے. اور اگر آپ کے نصاب میں ہم دیکھیں تو آپ کے نصاب میں جو آپ بیتی ہے وہ ایک قسم کی فرضی آپ بیتی ہے. وہ کسی گیٹ کی آ سکتی ہے، وہ کسی درخت کی آ سکتی ہے، وہ کسی کرسی کی آ سکتی ہے، کسی کاغذ کی آ سکتی ہے، کسی پھل کی آ سکتی ہے. کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ پیپر میں سوال آ سکتا ہے. لیکن عام طور پہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے جو سیکنڈ ایئر کلاس کا پیپر ہوتا ہے اس میں خط یا آپ بیتی میں جو ہے وہ آپشنل ہوتا ہے. آپ نے یہ خط لکھنا ہے یا آپ بیتی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو خط جو ہے وہ کیونکہ اس میں نمبروں کی تقسیم ہوتی ہے وہ آپ کو زیادہ نمبر مل جاتے ہیں اس میں. لیکن ہمیں آپ بیتی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ بیتی جو ہے یہ بھی 10 نمبر کی ہے اور خط جو ہے وہ بھی 10 نمبر کا آتا ہے پیپر میں. اچھا، اگر ایک آپ بیتی ہم لکھیں گے تو اس کے لیے کون کون سی شرائط ہونی ضروری ہے. مطلب کہ آپ ان تمام قسم کے جو قواعد ہیں ان کو ذہن میں اگر رکھو گے تو آپ ایک اچھی آپ بیتی لکھو گے، پھر آپ کو اس میں زیادہ نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے، آپ بیتی سب سے پہلے جب آپ لکھیں گے آپ بیتی تو آپ نے میں کا، ٹھیک ہے، واحد صیغہ متکلم جس کو بولتے ہیں، کہ آپ نے بتانا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں، گفتگو کر رہا ہوں، میرا کیا نقطہ نظر ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اچھی آپ بیتی لکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک قوت مشاہدہ ہونا ضروری ہے. آپ کی آبزرویشن ہو، آپ نے یہ چیزیں پہلے سے دیکھی ہوں. جیسے فرض کریں آپ کو اگر کہا جائے کہ اگر آپ ایک کالج کے گیٹ ہوتے تو آپ اس کی آپ بیتی لکھیں، تو آپ کو اس کالج کے گیٹ کے جو جذبات ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو ایک گیٹ تصور کرتے ہو تو آپ کا وہ مشاہدہ ہونا چاہیے کہ ہاں گیٹ جب کھلتا ہے کیسے اس کے ساتھ جب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دھکے دیتے ہیں گیٹ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. وہ آپ کی قوت مشاہدہ بہترین ہونی چاہیے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قوت تخیل آپ کی اچھی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں کوئی کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے تو آپ اپنی جو امیجنیشن ہے، اپنی سوچ کے ذریعے سے اس کمی کو جو ہے وہ پورا کر لیں. آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے. جیسے فرض کریں ایک سیب کے درخت کی، ایک آم کے درخت کی آپ بیتی لکھنی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس موسم میں کیسے کون سا پھل لگتا ہے. یعنی معلومات کا ہونا بھی ایک اچھی آپ بیتی کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، مشاہدہ ہے، قوت متخیلہ ہے جس کو قوت تخیل بھی کہتے ہیں، اور معلومات کا ہونا. پھر ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ آپ کا جو انداز بیان ہے جس کو اسلوب کہتے ہیں، رائٹنگ سٹائل کہتے ہیں، کہ آپ کس انداز میں جو بات کر رہے ہو اس کے اندر ایک دلچسپی ہونی چاہیے. آپ جب تحریر کر رہے ہو تو آپ کی کتاب کھولیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت سی آپ بیتیاں دی ہوئی ہیں. کرسی کی ہے، میز کی ہے، وہ ایسے کہ آپ نے ایک بے جان چیز کو زبان دے دی اور وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے تو وہ بہت پڑھ کے مزہ آتا ہے، دلچسپ لگتا ہے. تو آپ کا اسلوب اور آپ کا انداز بیان جو ہے وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جب آپ پڑھو تو دلچسپی بھی ہو اور آپ کو واقعی لگے کہ ایک کرسی جو ہے وہ بات کر رہی ہے. پھر اس میں مشاہدہ کی بات پہلے بھی ہم کر چکے کہ واقعات کو بہت دلچسپ انداز میں لے کر چلنا ہے تاکہ پوری آپ بیتی پڑھتے ہوئے کہیں بوریت کی، تھکان کا احساس جو ہے وہ بالکل بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، پھر قوت متخیلہ کی بھی بات پہلے ہو گئی. پھر اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جب آپ بیتی لکھتے ہو تو آپ جو بھی واقعات اس میں بیان کرتے ہو، جیسے فرض کریں ایک کرسی نے بننا ہے تو وہ کہاں سے درخت کی کون سی لکڑی آئی اور اس کے بعد کس کے پاس کون کون سے مراحل ہیں، اس کے اندر کم از کم ایک حقیقت ہونی چاہیے. وہ واقعات جو ہیں اس کے اندر ایک ربط ہونا چاہیے. جیسے کرسی پہلے نہیں آئی، پھر اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا، کیسے کیسے لوگ اس پر بیٹھتے رہے، اور پھر اس کے بعد جب اس کی حالت جو ہے وہ شکستہ ہو گئی تو اس کرسی کے کیا جذبات ہوتے ہیں. جب وہ بیچاری کمزور ہو گئی، آپ نے اپنے اداروں میں بھی کرسیاں دیکھی ہوں گی، کچھ نئی ہوتی ہیں، کچھ پرانی ہوتی ہیں، کچھ کے ساتھ آپ بہت بے دردی سے سلوک کرتے ہو، کچھ کو آپ اس طرح سے کرتے ہو کہ ٹوٹ بھی جاتی ہیں. تو اس کرسی بیچاری کے کیا جذبات ہوتے ہیں جب آپ اس کو کبھی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ آگے پیچھے جھولے دیتے ہو اور کبھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو.
تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بالکل ایسا لگے کہ واقعی ایسا حقیقت میں بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کرسی جو ہے وہ اس کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہم دیکھیں گے لطافت کا رنگ پیدا کرنے کے لیے، جیسے ابھی ہم کرسی کی ہی فرض کریں بات کر رہے تھے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کرسی ہے، کوئی بہت موٹی سی شخصیت اس کے اوپر بیٹھ کے، تو اس کرسی کا تو حال بالکل خراب ہی ہونا ہے۔ تو ایک مزاح کا پہلو ہو کہ اس کو ہم جب پڑھیں تو ہمیں اس میں ہنسی بھی آئے، چھوٹے موٹے چٹکلے بھی اس میں استعمال کیے جا سکتے ہیں کہ تاکہ حقیقت بھی ہو، مزاح بھی ہو اور دلچسپی۔ تو ظاہری بات ہے جب مزاح ہوگا، بوریت محسوس نہیں ہوگی، تو آپ ایک حقیقی رنگ کو غیر محسوس طریقے سے آپ محسوس کرو گے کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے۔ جیسے چھٹی کا وقت ہو، کالج کا گیٹ کھلے اور اس کے بعد آپ نے یہ ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ کیسے کالج کا گیٹ کھلتا ہے اور کیسے ایک دم سے دھکے لگتے ہیں، اور اس گیٹ بیچارے کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ اگر اس کی زبان ہو تو وہ ضرور آپ کو باز رکھے کہ جو ہے وہ میرا بھی کچھ خیال کر لو۔ تو یہ بھی آپ نے بالکل دیکھا ہوگا۔ تو اس میں ایک لطافت کا رنگ بھی ہونا چاہیے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ بیتی جب آپ تحریر کرتے ہو تو آپ نے اس کا ایک بنیادی خاکہ ذہن میں لے آنا ہے کہ اب ہم نے ایک آپ بیتی لکھنی ہے، تو اس میں ہم نے کیسے کیسے کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اس میں ایک ترتیب دینی ہے نا، کہ اس میں کسی بھی چیز کی آپ بیتی آ جاتی ہے۔ تو جیسے فرض کریں، جیسے ابھی پہلے ہم نے کرسی کی بات کی، ہمیں گیٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں، کالج کے گیٹ کی، تو وہ آتا ہے جب وہ بن کے تیار ہو کر پینٹ ہو کر آتا ہے، کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ پھر وقت گزرتا ہے، بارشیں اور ادھر ادھر اس کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، پھر وہ ساری چیزیں، تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے ایک خاکہ تیار کر لینا ہے کہ آپ بیتی کو آغاز میں ہم نے کیسے کرنا ہے، پھر اس کا جو باقی حصہ ہے اس میں ہم نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر تحریر کرنی ہے، کون کون سے واقعات ایسے لکھیں گے، اور پھر اختتام کیسے کرنا ہے ہم نے۔ تو آپ ایک ذہن میں خاکہ اس کا تیار کر لیں۔ پھر آپ اس میں جو بھی زبان استعمال کریں، کوشش کریں وہ بہت مشکل نہ ہو، بہت آسان زبان ہو، روانی ہو اس کے اندر، سادہ، آسانی کے ساتھ اس کو سمجھا جا سکے۔ کیونکہ جب ایک آسان زبان آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ جو جس تک بھی پہنچتی ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ پہنچ جاتی ہے۔ زیادہ مشکل الفاظ، مشکل لفاظی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات بہتر ابلاغ رکھتی ہو، کمیونیکیٹ ہو جائے، وہ بات جو آپ پہنچانا چاہتے ہو وہ آسان لفظوں میں اگر ادا ہو جاتی ہے تو آپ کی تحریر جو ہے وہ بلا شبہ بہترین ہے۔ پھر آپ بیتی میں جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی نا کہ آپ کے پاس اگر اچھی قوت متخیلہ ہے، امیجنیشن ہے، آپ ایک اچھا تخیل رکھتے ہو، تو اگر آپ کو کہیں معلومات نہیں بھی ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے کور کرو گے آپ بیتی لکھتے وقت کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ بیتی کہیں سے اس کی جو اسلوب ہے یا اس کا لکھنے کا انداز ہے وہ ٹوٹا ہوا محسوس نہیں ہوگا، بالکل ایک روانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی آپ بیتی جو ہے وہ ہوگی۔ تو بہترین تخیل جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جس بھی چیز کی آپ بیتی لکھنی ہے اس کی آپ خوبیاں بھی بیان کریں، آپ اس کی خامیاں بھی بیان کر سکتے ہیں، اور رنگ بھی اس کے اندر جو ہے وہ بالکل حقیقی پہلو ہونا چاہیے۔ آپ بیتی کو جب آپ تحریر کریں گے، بہت زیادہ طوالت اس میں ضروری نہیں ہوتی، آپ اس میں جو ہے وہ 1.5-2 صفحات میں آپ بیتی لکھ لیں، نہ زیادہ مختصر ہو نہ زیادہ طویل ہو، لیکن ہم اس کے اندر جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹس، اس کے اندر مختلف قسم کی وہ چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھ سکیں کم از کم۔ ایک آپ بیتی میں ہمیں یہ لگے کہ ہاں اس میں شروعات یہاں سے ہوئی اور اب اختتام جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بیتی جو ہے وہ بہترین لکھی جائے گی۔ پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ بیتی کے لیے آپ کو کچھ اشعار ہیں، جیسے آپ کوئی آغاز کرتے ہو تو اس میں آپ کون کون سے اشعار جو ہیں وہ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہے: ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یعنی کہ آپ جب کوئی آپ بیتی شروع کرو گے تو آپ تمہیدی پیراگراف کے اندر جو ہے وہ آپ ان اشعار کو لکھ سکتے ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اپنی ساری یادیں اور وہ ساری باتیں جو فریاد کرنی ہے، جو آپ نے اپنے ماضی کے قصے بتانے ہیں، کیا ہوا تھا میرے ساتھ، یہ ہوا تھا، وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ بیان کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی اس میں بھی ویسے میں نے یہ ایک نمونے کی آپ بیتی آپ کو دی ہوئی ہے، یہ پیج آپ پڑھ سکتے ہو، اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ بیتی کو ہم نے لکھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنی کوئی بھی آپ کے پاس چاہے گرامر ہو، کوئی بھی آپ کے پاس کتاب ہو، آپ اس میں
कोई 4 से 5 आप बीती की सिर्फ एक रीडिंग कर लोगे, आपको मज़ा भी आएगा, वक्त भी अच्छा गुजरेगा और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि एक आप बीती को जो है वो हमने तहरीर कैसे करना है। ठीक है, दरख्त की है, एक सूखे हुए पत्ते की आप बीती भी है, फूल की आप बीती हो सकती है, जो कभी कली था फूल बना, कैसे कैसे उसके अंदर भी तरोताज़गी थी और वक्त ने जो है वो कैसे उसको जो है वो मौसमी जो शिद्दत थी उसने क्या कर दिया उस फूल की रंगत को, उसकी महक को, उसके रंग को। फिर एक जर्द पत्ता है, वो जो ख़ज़ां रसीदा पत्ता है, वो कैसे कैसे कभी खिला था, कितना मुलायम था, तरोताज़ा था। चलते फिरते हम बाज़ दफ़ा बहुत मुलायम पत्ते तोड़ते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। ठीक है, तो वो पत्ते जो हैं वो उसकी क्या कैफियत है, वो क्या सोचता होगा। और वो पत्ता जब ज़िंदगी की बहारें देख के जब वो अपनी उम्र ख़त्म होने के करीब होता है, जब वो ख़ज़ां के असर के बाद जो है वो ज़र्द होकर झड़ कर नीचे गिर जाता है, तो उस पत्ते की क्या कैफियत होगी। तो ज़ाहिर बात है हमें अपने आप को एक पत्ता समझकर उसके जज्बात बयान करने हैं। हमने कहना मैं एक पत्ता था और मेरे साथ ये हुआ, मैं ऐसा था, कभी ऐसा था। तो उसमें ज़ाहिर बात है वो सब कुछ आ जाएगा ना, जो अशार हमने भी पहले किया, याद माजी अजाब है यारा, कि ये चीज़ें जो होती हैं ये इंसान को मुस्तरिब करती हैं, परेशान करती हैं। तो आप बीती जो है वो इसके अंदर भी सब जज्बात, एहसासात, हकीकत, तख़य्युल, मुशाहिदा, ये सब चीज़ें उसका हिस्सा होती हैं। फिर कुर्सी की आती है, गेट की आ सकती है, दरख्त की आ सकती है, मोटरसाइकिल की आ सकती है, किसी कार की आ सकती है, किसी मतलब कोई भी चीज़ जो भी फ़र्ज़ी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो बेजान चीज़ें हैं, उनकी आप बीती जो है वो तहरीर करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा असर जो है वो आपके लिखने का, ज़ोर बयान, आपका मुशाहिदा, आपका राइटिंग स्टाइल, आपका असलूब, कि आपने देखो ना एक बेजान चीज़ को ज़ुबान दे देनी है और फिर आपने उसकी ज़ुबान से बोलना है, उसके दिल की बात हम तक पहुंचानी है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ेंगे जो नमूने की ये वाली आप बीती है। और बाकी अगर ये ना भी आप पढ़ें तो आप अपनी किताब वाली जो है वो 3 से 4 आप बीती बेहतरीन सी आप उसको पढ़ें, तो आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि एक आप बीती जो है वो हमने कैसे लिखनी है। ठीक है बेटा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।